تو وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی بتائیں اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، اجر کس کا زیادہ ہے، کون سی چیز ہم صرف کریں اللہ کے راستے میں، اور کس پر کریں اور کس طریقے سے کریں؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ما انفقتم من خیر، کہ تم جو بھی خرچ کرو گے وہ سارے کا سارے تمہارے لیے باعث برکت ہے، بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا نمبر کس کا ہے، کس پر تم نے خرچ کرنا ہے، توجہ کس پر کرنی ہے، وقت کس کو دینا ہے، مال کس کو دینا ہے؟ فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، ماں باپ پر، کیونکہ ماں باپ نے تیرے لیے بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، انہوں نے بڑے احسانات کیے ہیں۔ اب انسان جب احسان کرنے والوں کا احسان تصور کرتے ہوئے ان کے احسان پر مزید احسان کرتا ہے کہ ابھی یہ کل احسان کرنے والے تھے، آج میں احسان کروں، محبت کروں، شفقت کروں، تعاون کروں، مدد کروں، جو میرے لیے ممکن ہے وہ میں ان کے لیے کروں، تو وہ پھر اور خوش ہوتے ہیں کہ بھئی یہ واقعتاً باشعور ہے، غیرت والا ہے، حمیت والا ہے، اس نے محنت کو ضائع نہیں کیا۔ اور جو احسان کے باوجود آگے سے ڈنگ مار دیں، پھر ہر کوئی لانتے ملامتے کرتا ہے کہ یار تم اپنا کردار دیکھو، تمہارے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا اور تم کیا کر رہے ہو، دنیا کی بھی رسوائی، آخرت کی بھی ذلت۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلا نمبر بیان فرمایا کہ بھئی اپنے والدین کے ساتھ تم چونکہ مانوس ہو، تمہاری فطرت کو وہ جانتے ہیں، تم ان کی فطرت کو جانتے ہو، وہ تمہاری کمزوریوں کو جانتے ہیں، تم ان کی کمزوریوں کو جانتے ہو، کبھی وہ سختی کرتے ہیں، کبھی نرمی کرتے ہیں، کبھی دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں، تم بہت قریب ہو، لیکن اس کے باوجود تم نے ان کے ساتھ یہ شفقت والا رویہ اور ان پر خرچ کرنے والا انداز اختیار کرنا ہے۔ جب بندہ اپنے والدین پر خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ہاتھوں میں وسعت دے دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور پھر اس کو معاشرے کی مدد کے لیے چن لیا کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوسرے نمبر پہ فرمایا والاقربین، جتنے بھی قرابت دار ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان سب پر خرچ کرو۔ یہ ترتیب ہے اسلام کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے معاشرے کے وہ جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کی بات کی، والیتامی والمساکین، وہ جو یتیم مسکین بیچارے ہیں ان پر بھی خرچ کرو، کیونکہ والدین پر خرچ کیا کہ انہوں نے تمہارے اوپر پہلے ایڈوانس خرچ کر چکے ہیں، وہ خرچ کر چکے ہیں، تم اب بدلے میں خرچ کر رہے ہو۔ رشتہ داروں پہ خرچ کرو گے، کبھی نہ کبھی وہ تمہاری مدد کر لیں گے، لیکن یہ جو یتیم و مسکین ہیں، یہ معاشرے کے بے کس بے بس لوگ ہیں، فی الفور کوئی آؤٹ پٹ تمہیں نہیں ملے گی، کوئی رزلٹ نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے تم ان پر خرچ کرو وہ آگے سے کوئی بدتمیزی بھی کر جائیں، کیونکہ بچے ہیں نا، شعور نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں اسلام نے یتیم اس کو کہا ہے جو بلوغت تک نہیں پہنچا، جو بالغ ہو گیا اب اس کی یتیمی کا ایک ویسے تو لکھا جاتا ہے کہ جی اس کا جو والد ہے وہ فلاں مرحوم ہے، لیکن وہ جو یتیمی کے تصورات ہیں وہ بلوغت سے پہلے ہیں، ورنہ تو ہر بندہ یتیم ہوتا ہے، کسی کا باپ تو کبھی نہیں رہتا، یقیناً دنیا میں جانا ہی جانا ہے۔ تو اس لیے جب تک بچہ بلوغت کو نہیں پہنچتا وہ یتیم کے زمرے میں ہے، اس کی مدد کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے فضل سے اپنے نظام کو سنبھال لیتا ہے۔ ہاں اگر وہ پھر بھی اس مرحلے میں ہو کہ اس کی معاونت کی جائے، مدد کی جائے، تو یقیناً کرنی چاہیے، وہ تو ہر فرد سے ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا وابن السبیل، جو راہ چلتے مسافر ہیں نا، تمہیں پتہ بھی نہیں یہ کہاں سے آیا، کہاں جائے گا، کیا معاملہ ہے، جتنے بھی رب کے راستے کے کام ہیں، یہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی اور اللہ کے دین کے غلبے کا کام ہے، وہ جہاں جہاں پر ہو سکتا ہے تمہیں کوئی اس کی آؤٹ پٹ ظاہری نظر نہ آتی ہو، اللہ فرماتے ہیں وہاں بھی تم نے میرے حکم پر خرچ کرنا ہے۔ کیسا کمال دین ہے
کہ جب یہ بندہ اللہ کے احکامات کو مانتا چلا جائے گا، اللہ رب العالمین پھر اس کے لیے راستوں کو کھولتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ وہ لوگوں تم جو بھی نیکی اور خیر کا کام کرتے ہو، جس طریقے سے بھی، جہاں بھی، دن کے اجالوں میں یا رات کی تاریکیوں میں، دنیا والوں کے سامنے یا دنیا سے چھپ کے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں۔